به الی اللہ، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کی جائے اسے قربانی کہتے ہیں۔ اب چاہے جان کے ذریعے قربانی دی جائے، مال کے ذریعے قربانی دی جائے، یا پھر دیگر اور آزمائشوں کے ذریعے قربانی دی جائے، لغوی معنی ہے۔ جیسے ہم اپنا وقت نکال رہے ہیں اللہ رب العالمین کی عبادت کے لیے، وقت کی قربانی، ہم اللہ رب العالمین کے کلمے کی بلندی کے لیے یعنی توحید کے بلندی کے لیے، شرک کے خاتمے کے لیے کوشش کر رہے ہیں، زبان کے ذریعے دعوت و تبلیغ کر رہے ہیں، پیغام پہنچا رہے ہیں، یہ قربانی۔ ہم اللہ رب العالمین کے رضا کے لیے، اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے مستحقین کو، ضرورت مندوں کو مال و دولت عطا کر رہے ہیں، ان کی ضرورت پوری کر رہے ہیں، یہ مال کے ذریعے سے قربانی۔ تو لغوی معنی قربانی کے یہ ہوتے ہیں ما یتقرب به الی اللہ، ہر وہ چیز جس کے ذریعے سے اللہ رب العالمین کی قربت اختیار کی جائے وہ قربانی ہوتی ہے۔ جیسے نماز ہم پڑھ رہے ہیں، نماز کے ذریعے اللہ رب العالمین کی قربت حاصل ہوتی ہے، یہ قربانی۔ اصطلاح میں جب قربانی کہا جائے تو اصطلاح میں قربانی کہتے ہیں ذی الحجہ کے 10ویں تاریخ کو عید الاضحیٰ کی نماز کے بعد حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت پر عمل کرتے ہوئے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم کے بتائے ہوئے طریقے کے مطابق اللہ کی رضا مندی کے لیے جانوروں کو ذبح کرنا، یہ قربانی کہلاتا ہے اصطلاح میں، جو عید الاضحیٰ کی قربانی کہتے ہیں۔ حاضرین، اس قربانی کی تاریخ کیا ہے؟ اس قربانی کی تاریخ انسانیت کا آغاز ہے، انسانیت کی شروعات ہے، یعنی جہاں سے انسانیت کا آغاز، انسانیت کی شروعات ہوئی، وہیں سے یہ قربانی کا آغاز، قربانی کی شروعات ہوئی۔ انسانیت کا آغاز کہاں سے ہوا؟ حضرت آدم علیہ السلام سے انسانیت کا آغاز ہوا، انسانیت کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی، لہذا قربانی کی تاریخ بھی آدم علیہ السلام سے ملتی ہے، قربانی کی تاریخ بھی حضرت آدم علیہ السلام سے ملتی ہے، جس کا ذکر اللہ رب العالمین قرآن مجید 6 پارے سورہ مائدہ آیت نمبر 27 میں اللہ رب العالمین نے حضرت آدم علیہ السلام کے 2 بیٹے حابیل اور قابیل، ان کے قربانیوں کا ذکر کیا۔ معاملہ بڑا طویل ہے، مختصراً یہ کہ کسی چیز کو لے کر حابیل اور قابیل میں بحث ہوئی، لہذا حضرت آدم علیہ السلام نے فیصلہ کیا کہ دونوں بھی اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دیں گے، حابیل بھی اللہ کے لیے قربانی دے گا، قابیل بھی اللہ رب العالمین کے لیے قربانی دے گا، جس کی قربانی قبول ہوگی اس کے حق میں فیصلہ کیا جائے گا۔ اسی کی طرف نقشہ بیان کیا گیا کہ حابیل یہ مویشیوں کے، جانوروں کے چرواہے تھے، لہذا اللہ رب العالمین کی رضامندی کے لیے تقوی، طہارت اختیار کرتے ہوئے اللہ کی خوشنودی کے لیے موٹے تازے جانور کو اللہ رب العالمین کے لیے قربانی میں پیش کیا۔ قابیل یہ کاشتکار تھے، لہذا قابیل نے ردی فصل، بیکار فصل، اسے اللہ رب العالمین کی رضا کے لیے قربانی میں پیش کیا۔ دونوں بھائیوں نے قربانی دی، حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ سورہ مائدہ آیت نمبر 27 سے یہ واقعہ شروع ہوتا ہے۔ مختصراً یہ اللہ رب العالمین نے اس انداز میں بیان کیا، وَاتْلُ عَلَيْهِمْ نَبَأَ ابْنَيْ آدَمَ بِالْحَقِّ إِذْ قَرَّبَ قُرْبَانًا فَتُقُبِّلَ مِنْ أَحَدِهِمَا وَلَمْ يُتَقَبَّلْ مِنَ الْآخَرِ قَالَ لَأَقْتُلَنَّكَ قَالَ إِنَّمَا يَتَقَبَّلُ اللَّهُ مِنَ الْمُتَّقِينَ۔ آدم علیہ السلام کے بیٹوں نے قربانی دی، حابیل اور قابیل نے، جس میں سے حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی قربانی قبول نہیں ہوئی۔ جب حابیل کی قربانی قبول ہوئی، قابیل کی نہیں ہوئی، قابیل نے کہا کہ میں حابیل کو قال لأقتلنك، ضرور بالضرور قتل کر دوں گا۔ کہا گیا انما يتقبل الله من المتقين، اللہ رب العالمین قربانی متقی لوگوں سے قبول کرتا ہے، ریاکاروں سے، دکھاوے کے لیے قربانی کرنے والوں سے، نمود اور نمائش کے لیے
قربانی دینے والوں کی قربانی اللہ رب العالمین قبول نہیں کرتا ہے. قربانی اللہ رب العالمین ان لوگوں کی قبول کرتا ہے جو تقوی طہارت کے ساتھ اللہ رب العالمین سے ڈرتے ہوئے اللہ رب العالمین کی رضا اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے جانور کو ذبح کرتے ہیں. ان کی قربانی اللہ رب العالمین قبول کرتا ہے. یاد رکھیے اللہ رب العالمین کو ہماری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے، بلکہ اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے دلوں کا تقوی دیکھنا چاہتا ہے. جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید 17 پارے سورہ حج میں اعلان فرماتا ہے لن ينال الله لحومها ولا دماؤها ولكن يناله التقوى منكم. ہرگز اللہ رب العالمین کو تمہاری قربانیوں کا نہ خون پہنچتا ہے اور نہ ہی گوشت پہنچتا ہے. وَلَكِنْ يَنَالُهُ التَّقْوَى مِنْكُمْ. اللہ رب العالمین اس کے ذریعے سے دیکھنا چاہتا ہے کہ تم میں کون متقی اور پرہیزگار ہے. تو بہرحال مختصراً یہ کہ قربانی کی تاریخ، قربانی کا آغاز، قربانی کی شروعات حضرت آدم علیہ السلام سے ہوئی ہے. وہ لوگ جو انکار کرتے ہیں وہ لوگ بھی اس کو مانیں گے. کیوں؟ اس لیے کہ انشاءاللہ آگے دلائل آ رہے ہیں کہ کس طرح سے اللہ رب العالمین نے تمام مذاہب میں جو آسمانی ادیان ہیں، یعنی اللہ رب العالمین کی جانب سے جو امتیں ہیں، جو قومیں ہیں، ان ساری امتوں میں، ان ساری قوموں میں اللہ رب العالمین نے نبیوں کو مبعوث کیا اور ساری کی ساری امتوں میں اللہ رب العالمین نے قربانی کو رکھا. کوئی امت جو آسمانی ہے، جن کے پاس نبی آیا، وہ انکار نہیں کر سکتے کہ ہمارے پاس قربانی نہیں. جیسے کہ اللہ رب العالمین قرآن مجید سورہ حج آیت نمبر 34 میں اعلان فرماتا ہے لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا مَنْسَكًا لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ. اللہ رب العالمین نے ذکر کیا کہ لِكُلِّ أُمَّةٍ جَعَلْنَا، ہر امت میں اللہ رب العالمین نے قربانی کو رکھا. منسکا، ہر امت میں اللہ رب العالمین نے قربانی کو رکھا. کیوں؟ لِيَذْكُرُوا اسْمَ اللَّهِ، تاکہ اللہ رب العالمین کا نام لیا جائے عَلَى مَا رَزَقَهُم مِّن بَهِيمَةِ الْأَنْعَامِ، ان انعام پر، ان چوپایوں پر، ان جانوروں پر جو اللہ رب العالمین نے رزق کے طور پر، روزی کے طور پر اللہ رب العالمین نے دی. اور انعام میں گائے بیل آ جاتی ہے، بکرا بکری آ جاتی ہے، اونٹ اونٹنی آ جاتی ہے، مینڈا مینڈی آ جاتی ہے. تو یہ جانور انعام میں آ جاتے ہیں. ان کی قربانی اللہ رب العالمین نے جائز قرار دی ہے. تو یہ ہر امت میں اللہ رب العالمین نے رکھا. جب ظاہر سی بات ہے جو بھی آسمانی دین ہوگا، جو بھی الہی دین ہوگا، جہاں پر اللہ رب العالمین کی جانب سے نبی اور رسول آئے، اللہ رب العالمین نے ہر امت میں قربانی کو رکھا ہے. اب یہ لوگوں کی لا علمی، لوگوں کی کم ظرفی ہے کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ بھئی یہ جانوروں پر ظلم و زیادتی ہے، ورنہ ہر ادیان، ہر دین، ہر مذہب، ہر دھرم میں اللہ رب العالمین نے قربانی کو رکھا. یہودیوں کے پاس بھی قربانی ہے، یہودیوں کے پاس بھی قربانی ہے. یہ قربانی کی حقیقت کہ یہودیوں کے پاس بھی قربانی ہے. حج کرنے کے لیے جب یہودی جاتے تھے یا عیسائی جاتے تھے اس وقت بھی قربانی دیتے تھے. ہدی کے نام سے جانور کو ذبح کیا جاتا ہے. عیسائیوں کے پاس بھی انجیل متی، ان کی کتاب ہے، انجیل کی کئی قسمیں ہیں، اس میں سے انجیل متی، اس کے اندر قربانی کا ذکر ہے. تو عیسائیوں کے پاس بھی قربانی ہے. ہمارے ہم وطنی بھائیوں کے پاس بھی قربانی ہے، جسے بلیدان کے نام سے یا بلی کے نام سے جانتے ہیں کہ قربانی کا وجود ہے ان کے پاس بھی. یہ الگ مسئلہ ہے کہ غیر اللہ کے نام پر جانور کو ذبح کرتے ہیں، لیکن قربانی کا وجود ہے. بلیدان کیوں دیا جاتا ہے؟ بلی کیوں چڑھائی جاتی ہے؟ کیا یہ قربانی نہیں ہے؟ لیکن لوگ انکار کرتے ہیں. جب خود کرے تب کوئی مسئلہ نہیں، جب دوسرے کرے تب یہ ظلم بن جاتا ہے، زیادتی بن جاتی ہے، جانوروں پر سفاکیت کہلائی جاتی ہے. نعوذ باللہ. حاضرین، ہم یہ جو قربانی دیتے ہیں اس کی تاریخ حضرت ابراہیم علیہ السلام سے جڑتی ہے. انشاءاللہ اگلے خطبات میں تفصیلاً ابراہیم علیہ السلام کا ذکر آئے گا، اس لیے کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سیرت کا جاننا ہمارے لیے لازم و ضروری ہے. آج پوری دنیا کے مسلمان حج کے لیے روانہ ہو رہے ہیں. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی صفا و مروہ کی سعی کی جاتی ہے. حضرت حاجرہ علیہ السلام کی سنت. زمزم کے پانی کو پوری دنیا میں استعمال کیا جاتا ہے. حضرت اسماعیل علیہ السلام کی.
خانے کعبہ کا چکر لگایا جاتا ہے، طواف کیا جاتا ہے۔ تو بہرحال مختصراً یہ کہ انہی میں سے ایک اہم چیز پوری دنیا کے مسلمان جب ذی الحج کا مہینہ آتا ہے اس وقت اللہ رب العالمین کی رضامندی خوشنودی کے لیے جانوروں کو ذبح کرتے ہیں تاکہ اللہ رب العالمین کو راضی کرے۔ تو یہ قربانی حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جس کا ذکر اللہ رب العالمین نے قرآن مجید 23واں پارہ سورہ صافات آیت نمبر 100 اور اس سے کچھ پہلے اور اس کی کچھ بات آیتوں میں پورا واقعہ اللہ رب العالمین نے ذکر کیا۔ مختصراً یہ کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی پوری زندگی آزمائشوں میں گزری، امتحانات میں گزری۔ اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو 80 سال کی عمر میں اولاد عطا کی، بڑھاپے کی شکل میں، بڑھاپے کی عمر میں اولاد عطا کی۔ اولاد عطا کرنے کے بعد پھر اللہ رب العالمین نے آزمایا کہ کہیں ابراہیم علیہ السلام بڑھاپے کی عمر میں اولاد ملنے کے بعد ہماری عبادت ہماری آزمائش میں کمزور نہ ہو جائے۔ اللہ رب العالمین نے آزمایا کہ اپنی بیوی اور اپنے چھوٹے سے بچے کو وادی غیر ذی زرع میں یعنی ریگستان میں چھوڑ دو۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام اس آزمائش میں بھی مکمل اترے۔ پھر حضرت اسماعیل علیہ السلام ذرا دوڑنے چلنے بھاگنے کے لائق ہو گئے، اللہ رب العالمین نے پھر آزمایا۔ اور دیکھیے ذکر بھی اللہ رب العالمین نے کیا کہ حضرت ابراہیم علیہ السلام جب 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اولاد نہیں ہوئی، اللہ رب العالمین سے اولاد مانگی۔ کیسی اولاد؟ رب هب لي من الصالحین، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا کر۔ اس سے پتہ یہ چلا کہ اللہ رب العالمین سے جو مانگا جائے، جیسے مانگا جائے ویسے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ 80 سال کی عمر کو پہنچ گئے، اولاد نہیں ہوئی، مانگا کس سے؟ مانگا صرف اللہ رب العالمین سے۔ آج کتنے ایسے مسلمان ہیں جن کے عقیدوں میں خرابی، جن کے عقیدوں میں فساد اور بگاڑ ہے، اولاد نہیں ہے، غیر اللہ کے پاس جا کر کے اولاد مانگتے اور سمجھتے ہیں کہ غیر اللہ اولاد دے سکتے، حالانکہ ذرہ برابر اختیار نہیں رکھتے۔ اولاد دینے والی ذات صرف اللہ رب العالمین کی، اور جب اللہ رب العالمین دینے پر آئے تو اللہ رب العالمین بغیر اسباب کے بھی دیتا ہے، اور جب اللہ رب العالمین دینا نہ چاہے تو دنیا بھر کے اسباب اختیار کر لے اولاد میں۔ تو بہرحال کسی کو اولاد نہیں ہے، اولاد مانگنا ہے صرف اللہ رب العالمین سے، اور نیک اور صالح اولاد مانگنا ہے۔ اللہ کا قانون ہے کہ اللہ سے جیسے مانگا جائے، جو مانگا جائے اللہ رب العالمین عطا کرتا ہے۔ رب هب لي من الصالحین، حضرت ابراہیم علیہ السلام نے رب کو پکارا، اے میرے رب مجھے نیک صالح اولاد عطا کر۔ اللہ رب العالمین نے نیک اور صالح اولاد عطا کی۔ فبشرناه بغلام حلیم، بردبار بچے کے اللہ رب العالمین نے بشارت عطا کی۔ فلما بلغ معه السعي قال، جب بچہ چلنے اور دوڑنے کے لائق ہوا تب اللہ رب العالمین نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کو خواب میں دکھایا کہ وہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہے ہیں، اور انبیاء اکرام کے خواب سچے ہوتے تھے، نبوت کا حصہ ہوتے تھے۔ آج کی تاریخ میں اگر کوئی یہ خواب دیکھے کہ اپنے بیٹے کو ذبح کر رہا ہے اور ذبح کرے تو وہ جھوٹا رہے گا، اس لیے کہ انبیاء اکرام کے خواب نبوت کا حصہ ہوتے تھے۔ جیسے حضرت یوسف علیہ السلام نے خواب دیکھا، خواب پورا ہوا۔ آج کی تاریخ میں کوئی یہ دعویٰ نہیں کر سکتا، اس لیے کہ بہت سارے ایسے جھوٹے ہیں، بہت سارے ایسے جاہل اور لاعب ہیں جو کچھ بھی من گھڑت خوابات دیکھتے ہوئے بچوں کی قربانیاں دے دیتے ہیں، حالانکہ اسلام سے ایسے لوگوں کا کوئی تعلق نہیں ہے۔ تو بہرحال حضرت ابراہیم علیہ السلام نے خواب میں دیکھا کہ اپنے بیٹے کو ذبح کرے، چونکہ آزمائش تھی۔ کیا تھی یہ؟ آزمائش تھی۔ نبی کے خواب سچے ہوتے تھے۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام نے اپنے اس نیک کام میں، کار خیر میں اپنے بیٹے کو شامل کیا۔ کہا قال یا بنی، اے میرے بیٹے، انی ارا فی المنام، میں خواب میں دیکھ رہا ہوں۔ کیا دیکھ رہا ہوں؟ انی اذبحک، یہ کہ میں تجھے ذبح کر رہا ہوں۔ فانظر ماذا ترى، تو بتا اس معاملے میں تیری کیا رائے ہے، تیرا کیا خیال ہے؟ بچہ کیسا تھا؟ بچہ نیک تھا، حلم بردبار بچہ تھا۔ بچے کی تربیت دینداری پر ہوئی تھی۔ بچے کے والدین، ماں اور باپ دونوں بھی نیک، اللہ رب العالمین کی کثرت سے عبادت کرنے والے۔ بچہ بھی ظاہر سی بات ہے، اس سے پتہ یہ چلا کہ والدین جیسے ہوتے ہیں ان کے اثرات اولاد پر ہوتے ہیں۔ اگر ہمیں اپنی اولاد کو سدھارنا ہے تو سب سے پہلے ہمیں سدھارنا ہوگا۔ اسی لیے حدیث میں آتا ہے، اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہر بچہ فطرت اسلام پر پیدا ہوتا ہے۔ کل مولود یولد علی الفطرہ فابواہ یحودانہ او ینصرانہ او یمجسانہ، اس کے والدین یا تو اسے یہودی بنا دیتے ہیں، یا تو نصارہ بنا دیتے ہیں، یا مجوسی بنا دیتے ہیں، یعنی جیسی تربیت ہوگی بچہ اس راستے پر چلے گا۔ تو بہرحال مختصراً یہ کہ صحبت کا بہت گہرا اثر ہوتا ہے۔
حضرت ابراہیم علیہ السلام نے بچے کے سامنے خواب رکھا. بچہ ظاہر سی بات ہے نیک ہے. آج کی تاریخ میں اگر کوئی باپ اپنے بیٹے سے کسی نیک کام میں شرکت کا سوال کرے تو بچہ پہلے دور بھاگے گا. تو بہرحال یا بنی انی ارا فی المنام انی اذبحک فانظر ماذا ترى. بچے نے کیا پیارا جواب دیا, ابت افعل, اے میرے ابو افعل, آپ کر گزریے, ما تؤمروا, جس چیز کا آپ کو حکم دیا جا رہا ہے آپ کر جائیے. وہ ستجدونی انشاءاللہ من الصابرین, اگر اللہ نے چاہا تو آپ مجھے صبر کرنے والا پائیں گے. سارے اسباب موجود ہیں. باپ قربانی کرنے کے لیے, بچے کو ذبح کرنے کے لیے تیار, بیٹا ذبح ہونے کے لیے تیار, سارے اسباب ہیں. اس کے باوجود اپنا یہ معاملہ کس کے حوالے کر رہے ہیں؟ اللہ رب العالمین کے حوالے. آج ہمارے پاس ذرا سے اسباب کیا پیدا ہو جاتے ہیں, ہم غرور, گھمنڈ اور تکبر کرنے لگتے ہیں کہ ہم ایسا کر دیں گے, ہم ویسا کر دیں گے, ہم فلاں کر دیں گے, ہم دماغ کریں گے. سارے اسباب ہونے کے باوجود بھی اپنا معاملہ اللہ رب العالمین کے حوالے کرنا, یہ ایمان ہے, یہ عاجزی ہے, یہ اللہ رب العالمین پر توکل, اللہ رب العالمین پر بھروسہ ہے. لہذا اپنے کام انجام دینے کے لیے انشاءاللہ لازمی طور پر کہنا ہے کہ اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا, اگر اللہ نے چاہا تو میں یہ کام کروں گا. دیکھیے حضرت اسماعیل علیہ السلام نے کہا انشاءاللہ من الصابرین, اور حضرت ابراہیم علیہ السلام نے وعدے کے مطابق اپنے بیٹے کو چپ لٹایا, چھری رکھی اور ذبح کرنا چاہ رہے تھے. لیکن اللہ رب العالمین کو بیٹے کی قربانی نہیں چاہیے تھی ابراہیم علیہ السلام کے, بلکہ اللہ رب العالمین تو دیکھنا چاہ رہا تھا, آزمانا چاہ رہا تھا کہ بڑھاپے کی عمر میں ملی ہوئی اولاد کی محبت کہیں باپ کو اللہ کے آزمائش سے دور نہ کرے. آج بھی مختلف آزمائشوں میں انسان مبتلا ہے. اللہ رب العالمین ساری آزمائشوں میں مکمل ہوتا ہے. کیا کہا حضرت ابراہیم علیہ السلام نے جب ذبح کرنا چاہا, اللہ رب العالمین نے کہا ان ھذا لہو البلاء المبین, یہ تو کھلی ہوئی آزمائش تھی. وفدیناہ بذبح عظیم, اور عظیم ذبیحہ اللہ رب العالمین نے فدیے کے طور پر, تحفے اور گفٹ کے طور پر اللہ رب العالمین نے عطا کیا. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی اسی سنت کو, اسی تاریخ کو, اسی عمل کو, اسی قربانی کو اللہ رب العالمین نے بعد میں آنے والوں کے لیے چھوڑ دیا. فرمایا وَتَرَكْنَا عَلَيْهِ فِي الْآخِرِينَ, بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے اس سنت کو, اس عمل کو چھوڑ دیا. یہی وجہ ہے کہ آج تک اس قربانی پر عمل کرتے ہوئے مسلمان حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھتے ہیں اور قیامت تک زندہ رکھتے رہیں گے. کچھ علاقوں میں روکا جا سکتا ہے, کچھ لوگوں کو روکا جا سکتا ہے, لیکن پوری دنیا کے مسلمانوں کو یہ قربانی دینے سے نہیں روکا جا سکتا ہے. اس لیے کہ اللہ رب العالمین نے کہہ دیا کہ بعد میں آنے والوں کے لیے ہم نے آپ کے اس طریقے کو, اس سنت کو چھوڑ دیا ہے. تو حضرت یہ قربانی عید الاضحیٰ کی جو آ رہی ہے, یہ کس کی سنت؟ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی. اس کی تاریخ پتہ چلی, اس کی حقیقت پتہ چلی. حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کے ذریعے سے بہت ساری چیزوں کا پتہ چلتا ہے. مختصراً یہ کہ یہ حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت ہے جو قیامت تک چلتی رہے گی اور مسلمان اس پر عمل کرتے رہیں گے. اس کی اہمیت و فضیلت کیا ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابراہیم علیہ السلام کی سنت کو زندہ رکھا. اللہ رب العالمین نے جس طرح سے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا, بالکل اسی طرح حضرت ابراہیم علیہ السلام کو بھی ہمارے لیے آئیڈیل اور نمونہ بنایا. قد كانت لكم اسوة حسنة فی ابراہیم والذین معہ, اللہ رب العالمین نے کہا. تو بہرحال اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ میں 10 سال تک رہے اور 10 سال تک اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے قربانی کی. اس کی اہمیت اور فضیلت کے لیے صرف یہی کافی ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر سال مدینہ میں اللہ رب العالمین کی رضا, اللہ رب العالمین کی خوشنودی کے لیے جانوروں کی قربانی دیتے رہے. اس کے علاوہ دیگر اور دلائل اور فضیلتیں بھی ہیں. اگر کوئی استطاعت رکھنے کے باوجود قربانی نہ دے, اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ وہ ہماری عیدگاہ کے قریب بھی نہ آئے. تاکید کی اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا من كان له ساعة ولم يضحي فلا يقربن مصلانا, کہ جو قربانی کی وسعت رکھتا ہے, قربانی کی طاقت رکھتا ہے, اس کے باوجود اگر وہ قربانی نہ دے تو ہمارے عیدگاہ کے, ہمارے مصلی کے قریب بھی نہ آئے. افسوس آج مسلمانوں کی حالت زار پر کہ آج 20,000, 25,000 اور ہزاروں کا موبائل رکھتے ہیں اپنے شوق کو پورا کرنے کے لیے. اس کے بعد جب قربانی کا معاملہ آتا ہے تو کہتے ہیں کہ وسعت نہیں. آج حالت کیا ہے مسلمانوں کی؟ ایسے فنکشن جو شرعی طور پر جائز نہیں,
छिल्ला छट्टी बरसी इन चीजों में हजारों रुपए लाखों रुपए तक खर्च कर देंगे। शादी ब्याह में बिला वजह के रस्म रिवाज में कंपटीशन के तौर पर अपने आप को बड़ा बताते हुए रिश्तेदारों में अपने नाम को ऊंचा करने के लिए लाखों रुपए पानी की तरह खर्च कर देंगे। पैसा नहीं है, कर्जा लेकर लाखों रुपए कर्जा लेकर सूद से लेकर हरामकारी से लेकर के खर्चा कर देंगे। और जब कुर्बानी का मामला आता है तो कहते हैं कि हमारी वसात नहीं है, हम मकरूज है। ऐसा लगता है जैसे सबसे बड़े मिस्कीन। अल्लाह हिफाजत कर। हाज़रीन, एक कुर्बानी का हिस्सा कितने रुपयों में आता है? 4,000, 5,000, 6,000, 7,000। क्या इसकी भी इस्तिताअत नहीं है? अगर हमारी इस्तिताअत होने के बावजूद, हमारी ताकत होने के बावजूद, अगर हम अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा, अल्लाह रब्बुल आलमीन की खुशनुदी के लिए कुर्बानी न दे, अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए माल और दौलत को कुर्बान न करे, तो यकीनन अल्लाह रब्बुल आलमीन इस बात पर कादिर है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन हमें हमारी जो वसात दी गई है वो वसात अल्लाह रब्बुल आलमीन छीन ले। माल और दौलत का देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, सेहत और तंदुरुस्ती का देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन, खुशियों का देने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन इधर हजारों लाखों रुपए के लिए नहीं रो रहे हैं और यहाँ हजारों रुपए के लिए रो रहे हैं और कह रहे हैं कि वसात नहीं है, कर्जा बहुत ज्यादा है। हजारों लाखों रुपए के लिए, घर बनाने के लिए, शादी ब्याह के लिए, फंक्शन के लिए और फला चीजों के लिए कर्जे लेकर बैठे हैं और यहाँ जब हजारों का मामला आ रहा है तो कह रहे हैं कि वसात नहीं है। याद रखिए, कुर्बानी हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत, कुर्बानी ये हमारे नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत, कुर्बानी ये ईमान को ताज़ा करती है, कुर्बानी ये तौहीद को जिंदा करती है, कुर्बानी ये तौहीद का पैगाम देती है, कुर्बानी ये शिर्क का रद्द करती है, कुर्बानी ये सुन्नत को आम करती है, कुर्बानी ये बिदअत का रद्द करती है, कुर्बानी ये अकल परस्ती का रद्द करती है। अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज मौका दिया, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने आज हमारे इस माहौल में आजादी अता की कि आज हम अगर कुर्बानी करना चाहे तो कर सकते हैं। उसके बावजूद भी अगर हम वसात के नाम पर या मुख्तलिफ हीलों और बहानों की वजह से कुर्बानी से रुक रहे हैं तो कल ऐसा ना हो कि हमारे ऊपर कैद लगा दी जाए। हम कुर्बानी करना तो चाहे लेकिन ऐसा माहौल बन जाए कि हम कुर्बानी ना कर सके। तो ऐसा माहौल आने से पहले अल्लाह रब्बुल आलमीन ने जितनी वसात दी है यकीनन हमें कुर्बानी देनी चाहिए। अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, एक तरफ अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने दो जानवरों, दो मोटे ताजे दुम्बों की भी कुर्बानी दी, तो एक तरफ कई बैलों की भी अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कुर्बानी दी। यानी इंसान अपनी वसात के मुताबिक कम से कम कोई एक हिस्सा तो ले ले, एक बकरा तो ले ले, और अगर किसी की वसात है बहुत ज्यादा तो वो 8, 10, 12, 15 जितने चाहे जानवरों को अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा के लिए गरीबों, यतीमों, मिस्कीनों में गोश्त तकसीम करने के लिए कुर्बानी दे सकता है। लेकिन सिर्फ हीले बहाने तलाश करके हम मुआशरे को, लोगों को धोखा दे सकते हैं, लोगों के रब को नहीं धोखा दे सकते। तो अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फरमान, मन काना लहु साअतुन व लम युضحि फला यक़रबन मुसल्लाना, कि जो कुर्बानी देने की इस्तिताअत रखता है उसके बावजूद कुर्बानी न दे तो हमारी ईदगाह के करीब भी ना आए। लिहाजा ये इरादे कीजिए, अभी वक्त है कि जानवर हम खरीद सकते हैं, अभी वक्त है हम हिस्सा ले सकते हैं, अभी वक्त है कि कुछ हजारों रुपए का इंतजाम हम कर सकते हैं। इंशाअल्लाह अगर हमारी नीयत सच्ची होगी अल्लाह रब्बुल आलमीन खुद असबाब पैदा कर देगा, इसलिए कि असबाब का पैदा करने वाला अल्लाह रब्बुल आलमीन। वरना यहाँ हजारों रुपए के लिए हम रुके और अल्लाह रब्बुल आलमीन बीमारियां देकर मुख्तलिफ तरह से अल्लाह रब्बुल आलमीन लाखों रुपए का नुकसान करने पर कादिर है। तो बहरहाल मुख्तसरन ये कि अगर वसात है तो यकीनन हमें कुर्बानी देनी चाहिए, यकीनन कुर्बानी देनी चाहिए। हाज़रीन, अल्लाह रब्बुल आलमीन ने कुरान मजीद में ऐलान फरमाया, फसल्ली लिरब्बिका वनहर, अपने रब के लिए नमाज पढ़िए, वनहर, और अपने रब के लिए ही कुर्बानी दीजिए। कुर्बानी सिर्फ अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए होगी, अल्लाह रब्बुल आलमीन के अलावा किसी और के लिए नहीं होगी। मन लानतुल्लाहि मन ज़बह लिगैरिल्लाह, लानत हो अल्लाह रब्बुल आलमीन की उस शख्स पर जो गैरुल्लाह के लिए जानवरों को ज़बह करता है। आए हमारी कमीनी, आए हमारी जहालत का ये हाल है कि गैरुल्लाह के लिए कितने चढ़ावे चढ़ा देते हैं। देख जाइए कि कई लोग कई जानवरों को गैरुल्लाह के नाम पर तबाह कर दे रहे हैं, जिन पर अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने लानत भेजी। और यहाँ अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ामंदी के लिए हम एक हिस्सा नहीं ले सकते, कुर्बानी नहीं दे सकते। अल्लाह रब्बुल आलमीन के लिए कुर्बानी देना चाहिए। कुर्बानी की तारीख हमने जानी, कुर्बानी की हकीकत हमने जानी कि तमाम अदियान में कुर्बानी है।
قربانی یقیناً تمام ادیان میں ہے، الگ الگ انداز، الگ الگ طریقوں کے ساتھ۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں قربانی رکھی ہے، بغیر قربانی کے انسان زندہ نہیں رہ سکتا۔ بہت سارے لوگوں کا اعتراض ہوتا ہے کہ یہ جانوروں کو ذبح کرنا یہ جانوروں پر ظلم و زیادتی ہے۔ بالکل ظلم و زیادتی نہیں ہے۔ اگر ظلم و زیادتی ہوتی تو انسانوں کا بنایا ہوا رب اس بات کی اجازت نہیں دیتا۔ اللہ رب العالمین نے فطرت میں رکھا ہے یہ ماکول اللحم جانور جنہیں ہم قربان کر کے اپنا پیٹ بھرتے ہیں، یہ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں رکھا ہے۔ ورنہ آج سائنس بھی اس نتیجے پر پہنچی ہے کہ ہر چیز میں جان رہتی ہے۔ اگر جانوروں کی جان لینا اپنا پیٹ بھرنے کے لیے، اللہ رب العالمین کو راضی کرنے کے لیے، یہ اگر ظلم و زیادتی ہے تو سبزی ترکاریوں کو بھی کاٹنا ظلم و زیادتی ہے۔ اس لیے کہ آج سائنس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ ان کے اندر بھی جان ہوتی ہے۔ یہ درخت جو لہرا رہے ہیں، یہ درخت جو ہوا دے رہے ہیں، ان کے اندر جان ہے، یہ بات کرتے ہیں، یہ زندہ اور مردہ ہوتے ہیں۔ اب ہم اپنا پیٹ بھرنے کے لیے سبزی ترکاریوں کو کاٹ رہے ہیں، راستے بنانے کے لیے درختوں کو کاٹ رہے ہیں، تو اب یہ جان لینا نہیں ہے کیا؟ اگر یہ جان لینا ہے تو وہ بھی جان لینا ہے، اور وہ جان لینا جب قربانی کی جان لینا جب ظلم و زیادتی ہے تو پھر ان چیزوں کی بھی جان لینا یہ ظلم و زیادتی ہو جائے۔ اور آج تو سائنس یہاں تک پہنچ چکی ہے کہ ہم جو پانی وغیرہ پیتے ہیں اس کے اندر بھی بیکٹیریا اور جاندار ہوتے ہیں، ہمارے پیٹ میں کئی قسم کے جاندار ہوتے ہیں۔ یہ اللہ رب العالمین کا نظام، اللہ رب العالمین کا سسٹم ہے کہ اللہ رب العالمین نے جس طرح سے درندوں، شیر، چیتے وغیرہ کی غذا اللہ رب العالمین نے گوشت رکھی ہے، اب ہم ان کو یہ کہیں گے کہ تم صرف گھاس کھا کر، پھل پتے کھا کر کے زندگی گزارو تو ان کی زندگی نہیں گزر سکتی۔ اللہ رب العالمین نے ان کا ڈائجسٹیو سسٹم، نظام انہضام اس طرح سے رکھا ہے کہ وہ گوشت کو کھائیں گے اور اسے ہی ہضم کریں گے، وہ گھاس پھوس کھا کر کے ہضم نہیں کر سکتے۔ اللہ رب العالمین نے انسان کی فطرت میں دونوں بھی چیزوں کا نظام انہضام رکھا ہے، یعنی انسان سبزی ترکاری کھائے وہ بھی ہضم ہوگا، اور